السلام علیکم ڈیئر ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔ جنرل سائنس جماعت دہم، باب نمبر 6، مختصر سوال جواب، شارٹ کویسچنز آنسرز۔ اوزون تہ کیا ہوتی ہے؟ اوزون ایک گیس ہے جو اسٹریٹوسفیئر کے اوپر والے حصے میں موجود ہوتی ہے۔ یہ زمین کے گرد ایک حفاظتی غلاف بناتی ہے اور سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ اوزون تہ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ فریج، ایئر کنڈیشنرز، سپرے کے ڈبوں اور پیکنگ فوم کے کارخانوں سے کچھ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جن کو کلورو فلورو کاربنز یا CFCs کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکلز اوزون کے ساتھ عمل کر کے اس تہ کو باریک کر کے اس تہ کو ختم کرنے یا اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ کلورو فلورو کاربنز یا CFCs کیا ہوتے ہیں؟ فریج، ایئر کنڈیشنرز، سپرے کے ڈبوں اور پیکنگ فوم کے کارخانوں سے کچھ کیمیکلز خارج ہوتے ہیں جن کو کلورو فلورو کاربنز یا CFCs کہا جاتا ہے۔ کلورو فلورو کاربنز ماحول کو کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ کلورو فلورو کاربنز اوزون کے ساتھ عمل کر کے اس تہ کو باریک کر کے اس تہ کو ختم کرنے یا اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین تک پہنچ سکتی ہیں۔ اوزون تہ کی تباہی یا اس میں سوراخ ہونے کی وجہ سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ اوزون تہ میں سوراخ ہونے کی وجہ سے الٹرا وائلٹ شعاعیں آسانی سے زمین تک پہنچ جاتی ہیں۔ ان شعاعوں کی وجہ سے کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی تعریف کریں۔ گرین ہاؤس شیشے کے بنے ہوئے کمرے کو کہتے ہیں جس میں پودے اگائے جاتے ہیں۔ سورج سے آنے والی شعاعیں گرین ہاؤس کے اندر داخل ہو سکتی ہیں مگر حرارت کی لانگ ویو لینتھ والی شعاعیں باہر نہیں نکل سکتی، جس کی وجہ سے گرین ہاؤس کے اندر ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ سے کیا مراد ہے؟ موجودہ صنعتی دور میں ایٹماسفیئر میں بعض گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آکسائیڈ، کلورو فلورو کاربنز اور میتھین کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ ہوا میں ان گیسوں کی موجودگی گرین ہاؤس ایفیکٹ پیدا کرتی ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے کرۂ ارض کے ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، اسے گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے کون سے خطرناک نتائج یا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کے ناخوشگوار اثرات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نمبر 1، زمینی آب و ہوا میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، قطبین اور پہاڑوں پر برف کے پگھلنے اور زیادہ بارشوں کے سبب سمندروں کی سطح بلند ہو جائے گی اور کئی ساحلی علاقے ڈوب جائیں گے۔ آلودگی کی تعریف کریں۔ آلودگی سے مراد ہوا، زمین اور پانی کی خصوصیات میں ایسی ناخوشگوار تبدیلی ہے جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں یا مستقبل میں برے اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہو۔ پلیوٹنٹس سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام فالتو اور فاسد مادے جو ماحول کی آلودگی کا سبب بنتے ہیں پلیوٹنٹس کہلاتے ہیں۔ آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ ماحول کے کسی خاص حصے کو متاثر کرنے کی بنیاد پر آلودگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، فضائی آلودگی، نمبر 2، آبی آلودگی، نمبر 3، زمینی آلودگی۔ فضائی آلودگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ ہوا اس وقت آلودہ تصور کی جاتی ہے جب اس کی ترکیب یا کوالٹی میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ یہ تبدیلی
متعدد گیسوں، دھوئیں اور ذرات کے ہوا میں شامل ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ فضائی آلودگی کی 3 وجوہات بیان کریں۔ نمبر 1، فیکٹریوں، گاڑیوں اور انرجی پیدا کرنے والے یونٹوں میں ایندھن کا جلنا۔ نمبر 2، سپرے کے ڈبوں سے اور پیکنگ فوم کی تیاری کے دوران کلورو فلورو کاربنز یا CFCs کا اخراج۔ نمبر 3، کیمیائی کھادوں، کیڑے مار دواؤں کے سپرے اور گرد و غبار کا اڑ کر ہوا میں داخل ہونا۔ سموگ کی تعریف کریں یا سموگ سے کیا مراد ہے؟ دھوئیں میں موجود بھورے رنگ والی نائٹروجن پر آکسائڈ گیس روشنی میں دوسری گیسوں سے مل کر ایک مرکب بناتی ہے جسے سموگ کہتے ہیں۔ سموگ سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ سموگ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتی ہے۔ تیزابی بارش کیوں ہوتی ہے؟ ہوا میں سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز کی وجہ سے تیزابی بارش ہوتی ہے۔ آبی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ آبی آلودگی عام طور پر صنعتی فاضل مادے، شہروں کی گندگی اور سیویج کو آبی ذخائر مثلاً دریاؤں، نالوں، جھیلوں، تالابوں اور سمندروں میں پھینکنے سے پیدا ہوتی ہے۔ زمینی آلودگی سے کیا مراد ہے؟ میونسپل کوڑا کرکٹ، سیویج گار، زراعتی ناکارہ مادے اور کیمیکل انڈسٹری کا فالتو کیمیائی مواد زمینی آلودگی کا سبب ہیں۔ آلودگی کے خاتمے کی تدابیر بیان کریں۔ نمبر 1، اشیاء کو ادھر ادھر زمین یا آبی ذخیروں میں نہ پھینکیں۔ بیکار اشیاء کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔ نمبر 2، وسائل کا کم سے کم استعمال کریں اور ان کو ضائع نہ کریں۔ نمبر 3، ایسی اشیاء استعمال کریں جن کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ نمبر 4، چیزوں کی ری سائیکلنگ کر کے ان کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 5، کارخانوں، گھروں اور ہسپتالوں کا فضلہ بے ضرر بنانے کے بعد ٹھکانے لگایا جائے۔ نمبر 6، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ ڈیئر ویورز، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بہت شکریہ۔